صاحب اس طرف تو آؤں گی، کیا ہو گیا؟ آزاد کشمیر میں حکومت چلی گئی؟ نہیں چلی گئی ارون صاحب؟ نہیں وہ ایسے مغالطہ. کیا ہو رہا ہے؟ وہ سردار عبدالقیوم نیازی کی بجائے سردار تنویر الیاس خان کو وزیر اعظم بنا رہے، پارٹی خود بنا رہی ہے. کیونکہ عبدالقیوم نیازی صاحب کا حال وہی تھا جو بزدار صاحب کا تھا، کم و بیش، اتنا تو نہیں، مطلب بات تو کر سکتے تھے، گپ شپ کرے، الیکشن لڑائی، جیتا انہوں نے. تو یہ تو اپنی قبائلی بنیاد پہ جیتے تھے نا، اور یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا ووٹ بھی مل گئے، اور اب ان کا قبیلہ ہے وہاں پہ. تو سردار عبدالقیوم خان نیازی کی کوئی گرفت نہیں تھی. ویسے وہ نیازی نہیں ہے، وہ تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، میں حیران ہوں اس بات نہیں، پہ. نیازی ان کا تخلص ہے. اب دیکھو دنیا میں عجیب تخلص ہے. ہاں جی، جیسے جاوید غامدی صاحب نے اپنا نام جو ہے وہ غامدی رکھ لیا. غامدی آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک قبیلہ ہے. اب یہ کیا تخلص ہے؟ وہ قابل فہم نہیں ہے. ذرا عرب تاثر پیدا کرنے کے لیے، ذرا گمبھیرتا پیدا کرنے کے لیے اچھا انہوں نے نیازی رکھ لیا. اور نیازی تو بالکل ہی مطلب کوئی ایسا تخلص نہیں ہے بھائی، کتنا معروف قبیلہ ہے، اس کے بہت سے معروف لوگ ہیں. تو تخلص ہی رکھنا تھا، فیض اللہ رکھ لیتا. ہاں جی، نیازی سے خان صاحب کے ساتھ تھوڑی زیادہ وہ قربت ہو جاتی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس کی زیادہ پارٹی میں گرفت ہے، اور زیادہ یعنی رابطے ہیں، زیادہ متحرک ہیں، زیادہ لوگوں کو ابلائج کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو وہ ان کی حکومت نہیں جا رہی. اور میرا خیال ہے یہ بہت مضحکہ خیز مکانہ پالیسی ہوگی اگر آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو کس کی حکومت تھی؟ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت تھی؟ ڈیفینیٹلی نون لیگ کی تھی نا. انہوں نے بلایا ان کو، وزیر اعظم صاحب کو، اور انہیں کہا ہمارے محترم دوست کو، ہم سے ویسے بہت ناراض ہی رہتے ہیں، جتنا عرصہ وزیر اعظم ملے رہے پیغام ہی بھیجتے رہے. ان کو پرویز رشید نے ڈرایا ہوا تھا ہارون رشید سے نہ ملنا کوئی بلا ہے جیسے، تو ویسے ہی بہتر ہے، میں آپ سے ملوں گا، بلاؤں گا، یہ وہ. میں تو خیر ہر دفعہ کہتا اچھی بات ہے. ان کو بلایا اور ان کی دل جوئی کی، اور ان سے کہا مجھے معلوم ہے آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، حالانکہ کوئی ایسی بھی درست بات نہیں تھی. ان کے ارد گرد کے لوگوں نے کافی فائدہ اٹھائے تھے، اور آپ کام کریں جائیں. تو اسی طرح ان کو چاہیے، اس طرح گلگت بلتستان میں ان کی حکومت کام کرتی رہی. تو یہ تو کوئی سمجھداری کی پالیسی نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط اور اتنی پاپولر حکومت نہیں ہے اس طرح کے ایڈونچر کرے. تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. جمہوری نظام میں ٹالرنس تو بنیادی چیز ہوتی ہے. اگر آپ اپنا نقطہ نظر قوت سے منوانا چاہتے ہیں، جیسے جناب شاہد خاقان عباسی، اچھے بھلے آدمی، شریف آدمی، ساری عمر شرافت و نجابت سے گزاری ہے، خاندان کا تاثر بھی اچھا ہے، ان کے مرحوم والد کی شہرت بھی اچھی تھی، اور بھی خاندان کے افراد کی. میں نے آپ کا چیئرمین کا غریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا. جیسے آج وہ بھائی آپ کو زیب دیتا ہے لو لہجہ، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نیب کا احتساب اہلکاروں کو نہیں ہونا جو یہ کام کرتے ہیں طلال چودھری کو کرنے دیں. آپ کو یہ زیبہ ہے، زندگی میں امتحان ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں. نیلسن منڈیلا کا واقعہ آپ کو سنایا تھا نا. نیلسن منڈیلا جو ہیں، انہوں نے ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے. جی تو انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے مدبر کا، لیڈر کا فرق کر، اناپرس کا اور ایک نجابت کا. نجابت تو ان میں پائی جاتی ہے شاید خاقان میں. تو وہ ان سے کہا، ایک ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا تو اس کو کہا آپ میرے ساتھ آ جاؤ، کھانے میں شریک ہو جاؤ. وہ کھانے میں تو شریک ہو گیا مگر وہ لرز رہا تھا، خوف زدہ تو اس کے چہرہ زرد تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے، اس کے سیکرٹری نے پوچھا نیلسن منڈیلا کے، ویسے آپ کو پتا ہے نیلسن منڈیلا قائد اعظم کو مائی لیڈر کہتے تھے. جی ان کے بڑے قائل تھے. ہاں جی، یہ ہمارے ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، دانشور، یہ نیلسن منڈیلا کو کاپی کرتے ہیں، عقل کے مفلس. ہاں جی، عقل کے کیا ہیں بیچارے غریب. تو یہ اپنا نیلسن منڈیلا سے سیکرٹری نے پوچھا یہ آدمی اتنا خوفزدہ کہ تو کھانے سے کھایا نہیں گیا، یہ آپ کا جاننے والا تھا ظاہر ہے اس لیے آپ نے بلایا اس کو. انہوں نے کہا یہ جاننے والا نہیں تھا، اس کو مجھ پر تشدد کے لیے لگایا گیا تھا جب میں تھا، اور جب میں اسے پانی مانگتا تھا، پیاس لگتی تھی تو یہ گندا پانی میرے سر پہ ڈالتا، گندا پانی، صاف پانی نہیں، گندا غلیظ پانی میرے سر پہ ڈالتا تھا، اس لیے کانپ رہا تھا. یہ ایک رویہ ہوتا ہے.
پاکستانی پالیٹکس میں ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں وہ ٹالرنٹ ہے، کوئی ایک بھی شخص ایسے نہیں ہے. یعنی جو گمنام آدمی خاموش، کوئی شمشام بخاری صاحب ہوں گے جن میں لہجے میں نرمی ہے، کوئی فخر امام ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے، فخر امام صاحب تو نہ جانے کہاں اور لوگ ہیں. نہیں کہیں بھی نہیں ہیں، وہ بس اپنے گھر میں ہیں. تو وہ جو اپنے دیکھیے عزت اس کی ہوتی ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے. آپ نے نیب کے خلاف کوئی کارروائی کرنی، قانون موجود ہے. چیئرمین کے خلاف کرنی ہے، قانون موجود ہے. یہ نور عالم صاحب نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کیا بھائی، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے جو معلوم کیا کہ ان صاحب نے زیادتی کا آغاز ان صاحب کی طرف سے ہوا. انہوں نے آوازیں کسے، کسی کو کسی پہ آوازیں کسنے کا حق نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، سیدھا ندیم چند کا بھی نام ہے. ندیم چند تو بھلے آدمی ہے ویسے، لیکن چند صاحب کے بارے میں خبر ہے انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا. اچھا ٹھنڈا کرا. چند صاحب سے توقع بھی یہی ہے ٹھنڈے کریں. اب اس کو جناب انہوں نے پکڑا. نور عالم تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. ایک دن میرے ساتھ بھی جھگڑا کرنے پہ تلے ہوئے تھے، مجھے فون کیا ہے جی، کوئی میرے آواز سے ٹھیک کام کر رہے تھے، میں ٹال دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہتے میرے بارے میں خبر غلط ہے. میں نے کہا وہ غلط ہے، تردید کر دیں گے، اس میں کیا ہے، آپ کا موقع بیان کر دیں گے. ہم نے بیان بھی کر دیا. نور عالم تو مستقل غصے میں رہتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں سوتے کیسے ہیں. تو یہ انہوں نے نہیں زیادتی کا آغاز کیا. جو بات صحیح، جس طرح جو بات ہے اسی طرح کہی جانی چاہیے. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں تھا. ان کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کریں، پھر ان کو وہاں اچھی حالت میں نہیں رکھا گیا. اس معاملے میں ہمدردی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اب جو وہ اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بات سمجھ لیں، جو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کر دیتی ہے. آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہے. نون لیگ کے لیڈر کون سے فرشتہ ہیں؟ جو پی ٹی آئی والوں سے آپ کو شکایت ہے تو بہت سی شکایتیں درست ہو سکتی ہیں، وہ کون سے فرشتہ ہیں؟ اور اتنا کیا غصے میں آپ آ گئے، یہ آپ کا شاع نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب بھی یہ بات، اب چونکہ وہ وزیر اعظم، وہ یہ بات کر چکے ہیں انتقام نہیں ہوگا، ادارے اور قانون کے تحت سب کا احتساب ہوگا، اداروں اور قانون کے تحت. دیکھ لیں گے. اگر سب کا تو ہوگا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں خسرو بختیار کا نہیں ہوا، ویسے دیکھیے نیب کے چیئرمین نے یہ بھولے نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کوشش کی. علیم خان کو گرفتار کیا، وہ پارٹی کے آدمی تھے. سبطین خان کو کیا، جس پہ پپلا قصبے میں 3 دن دکانیں بند رہی. وہ سو پاپولر، اور اس کے دستخط بھی بیچارے کے نہیں تھے. اس میں کہا بھی تھا انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ ہے. علیم خان کو غصہ تو یہ تھا کہ خان صاحب نے میری خیریت بھی معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی. اور یہ تو بہرحال اور گلزار صاحب کے لگنے کی خبر نیب یہی بات، یہی ان کو تھا، صدمہ تھا ان کو، جہانگیر ترین کو بھی بجا طور پہ تھا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ پورا احتساب ادارے کریں گے اور منصفانہ کریں گے. یہ کب سے امریکہ بن گیا؟ امریکہ میں بھی 100% منصفانہ احتساب نہیں ہوتا، 99% ہوتا ہوگا. برطانیہ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ اپنا حکومتوں کے مسئلے طے ہوتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا، فرض کیجئے ایسا ہو جاتا ہے کہ ادارے ہی احتساب کرتے ہیں اور اس میں امتیاز نہیں برتتے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ویلکم کیا جائے گا. لوگ تعریف کریں گے شہباز شریف صاحب کی. امید اس کی کم ہے، لیکن اگر ہو جائے تو بڑی. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک، ہماری پوری قوم کس طرف چل نکلی ہے. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر چلنے والے کچھ عام چیزیں، اہم ٹرینڈز ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. موجودہ حکومت سے متعلق جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی نے بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ہم دیکھیں گے. کچھ گرفتاری، لیکن ہارون صاحب اس میں انکشاف یہ بھی ہے کہ صرف پاکستان کے لوگ انوالو نہیں ہیں، بھارت کے اندر سے بہت ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں. اس میں 3 پہلو ہیں. دیکھیے، ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ ایک تو ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت نامنظور. جی، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس کے کچھ شواہد بھی ہیں. امریکی چاہتے تھے عمران خان چلے جائیں، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل ہر روز بہت سے پروگراموں میں بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے آرمی کے خلاف. یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے. دیکھیے آرمی کی پوزیشن کیا ہے. آرمی کی پوزیشن یہ، انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو سپورٹ کیا. صحیح، ٹھیک.
ایک سٹیج پہ اختلافات اس طرح کے ہو گئے معاملات، وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے اس میں، زیادہ ملک کے سیکورٹی ایشوز پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں سے کوئی کلپ اٹھائے گا، کوئی انڈین ٹی وی چینل چلائے گا. وہ انہوں نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی، اس میں امریکہ کو موقع مل گیا. لیکن فوج آپ کے خلاف سرگرمی سے شریک عمل نہیں تھی. ایک واقعہ نہیں بتا سکے پی ٹی آئی والے کہ فوج نے فلاں آدمی سے کہا ہو، آئی ایس آئی کے کسی آدمی نے کہا ہو، فوجی افسر نے کہا ہو کسی کو فون کر کے کہ بھئی آپ ان کی حمایت کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ فوج پیچھے ہٹ گئی ہے، جیسے 2008 میں تھا فوج پیچھے ہٹ گئی الیکشن 2013 میں، اور اس کا فائدہ نون لیگ نے اٹھایا. ٹھیک ہے، فوج لا تعلق ہو گئی کہ الیکشن کمیشن ہمیں کام کرنے دیتا ہی نہیں. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی ہم آپ کو پولنگ روکنے کی، آپ افسر لگائیں گے مگر ہم پولنگ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے دھاندلی ہو رہی ہے. تو ایم کیو ایم نے ڈٹ کے دھاندلی کی، نون لیگ نے کی. 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو 2018 میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حامی ہے، تاثر صحیح قائم ہوا اور اس کا ان کو فائدہ پہنچا. اب یہ نا غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں اور چیخ چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے یہ جو ایکس سروس مین آپ کی حمایت میں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اس کی تائید میں کمی آ جائے گی. سمجھنا چاہیے اس بات کو. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ فوج یہ کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کیا ہے. سپریم کورٹ عدالتیں معاشرے کا لنگر ہوتی ہیں.